اتنے سنگین تعارف کے بعد میرا خیال ہے میں اس سے بہتر کچھ کر نہیں سکوں گا، تو میرا خیال ہے اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ آرٹسٹ بنتے نہیں ہیں، آپ کسی دن یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں اس طرف چلوں گا، کیڑا کہہ لیں یا وہ عنصر جو ہے وہ آپ کے اندر ہمیشہ سے موجود ہوتا ہے۔ آئرن مین کے لیے 3 مہینے انتظار کرنا پڑا اچھا، آڈیشنز کر کے، اور اسٹار ٹریک کے لیے 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ بڑے خواب دیکھو، چھوٹے خواب مت دیکھو، بڑے خواب کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو محنت ہے اس سے مت کتراؤ۔ السلام علیکم۔ پروگرام بیانڈ ود بہزت جیلانی حاضر خدمت۔ جیسا کہ ہمیشہ ہمارے اس پروگرام کا ایک خاصہ ہے، خصوصیت رکھی ہوئی ہے کہ ہم ایسی شخصیات کو آپ سے متعارف کراتے ہیں، آپ سے ملواتے ہیں، متعارف کرانا تو غلط لفظ ہے، ملواتے ہیں، جن سے ملنا ہمارے حساب سے بہت ضروری ہے اور آپ سب لوگ بھی مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں، ان کو محض ایک اداکار ہی نہیں کہا جا سکتا، وہ ایک طرح سے اپنے ایک اپنا اپنے طور پر ایک عہد ہیں، ایک روایت ہیں، پاکستانی فنکاروں کی عالمی سطح پر شناخت کا ایک روشن ترین چہرہ ہے۔ یہ وہ فنکار ہیں جنہوں نے ہالی ووڈ کی بلاک بسٹر فلموں میں کام کیا، اور ٹام ہینکس کا نام لیں، ٹام کروز کا نام لیں، رابرٹ ڈاؤنی جونیئر کی بات کریں، ان کے ساتھ ہی انہوں نے اسکرین شیئر کی۔ آسان بات تو نہیں تھی۔ تھیٹر سے لے کر فلم اور ٹیلی ویژن تک ہر جگہ پر اپنا نام منوایا، اپنی پرفارمنس کا لوہا بھی منوایا۔ بات میں کر رہی ہوں عالمی شہرت یافتہ پاکستانی نژاد ہالی ووڈ اداکار فارہان طاہر کی، جو ایک ایسے فنکار ہیں جن کی جڑیں پاکستان کی ادبی اور فنکارانہ زندگی میں بڑی گہری طور پر وابستہ ہیں۔ وہ ایک ایسا خاندان ہے جس کی 3 نسلوں نے تھیٹر ہے، فلم ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس میں اپنی ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ تو جب ایسی صورت سامنے ہو تو یہ ایک ایسے فخر کی بات ہے جو تعارف خود بن جاتا ہے۔ السلام علیکم فارہان۔ وعلیکم السلام، اور اتنے سنگین تعارف کے بعد میرا خیال ہے میں اس سے بہتر کچھ کر نہیں سکوں گا، تو میرا خیال ہے اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ میں ختم کر دیں، لیکن کیا کریں، ابھی تو میں نے جو میرا لیکن کیا پہلا کریں؟ سوال ہے فارہان، جو پہلا میرا سوال ہے، اچھا جی جی پہلے میں جی جی یہاں جی اپنے جی ناظرین جی کو یہ بھی بتا دوں، فارہان کی ساری تعلیم جو تھی زیادہ تر جو امریکہ میں ہوئی، لیکن میں نے ان سے ابھی پوچھا تھوڑی دیر پہلے کہ اردو بولتے ہوئے کوئی پرابلم تو نہیں، تو انہوں نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب اسی کے سلسلے میں سوال کرتی ہوں، یہ بتائیے گا، سید امتیاز علی تاج، جی۔ اعجاز امتیاز علی، یاسمین طاہر، نعیم طاہر، اتنی نامور شخصیات کے ساتھ جب بچپن گزرا تو کیسا تھا؟ دیکھیں، میرے لیے اس سے بڑھ کر تحفہ زندگی میں اور کچھ ہو نہیں سکتا کہ مجھے م- اللہ نے اس خاندان سے متعارف کروا دیا۔ واہ! تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، میرے لیے اس سے بڑھ کے باعث فخر کوئی بات نہیں ہے کہ ایک ایسے گھر میں جہاں پر ادب، جہاں پر آ، تنقید، ادب پہ تنقید یا ادب کے حوالے سے بات کرنا ایک روزمرہ کی بات تھی ہمارے گھر میں، چاہے ناشتے پہ ہو یا دوپہر کھانے پہ ہو یا رات کے کھانے پہ ہو، تو وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم مجھے ان سب سے یہ سننے کو ملا کہ ان کے تاثرات اور ان کے نظریات ان سب چیزوں کے بارے میں کیا ہے۔ تو میرے لیے تو یہ ایک ساری عمر طالب علم رہنے کا ایک طریقہ بن گیا ہے۔ آ، تو خیر، بالکل ٹھیک جہاں تک اور جس خاندان میں پیدا اس سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ آ، ادب، آ، خیال، ان چیزوں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ بہت ٹھیک ہے۔ وزادار، بہت وزاداری، بہت وزادار، بہت شائستگی۔ جیسا کہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو، یاسمین طاہر آپ کی والدہ کے ساتھ میرا بہت عرصے کا جی جی کام میں نے ان کے ساتھ کیا، اور جن کو میں بھی استاد مانتی ہوں، میری بھی وہ استاد تھی، میں نے ان سے بولنا سیکھا۔ سچی بات یہ ہے، عظمیٰ آپا اور یاسمین طاہر وہ 2 بڑے جی نام ہیں۔
تو میں بھی اس لحاظ سے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت پاتی ہوں، اور آپ لوگوں کے خاندان کی میں نعیم بھائی کی محبت رہی، یاسمین کی محبت رہی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا بچپن سے ہی یہ بات معلوم تھی کہ جس طرح سے یاسمین طاہر، نعیم طاہر بہت وابستہ ہیں ادب کے ساتھ، تھیٹر کے ساتھ، فلم کے ساتھ، اور اپنی ان ساری ادبی کاوشوں کے ساتھ، تو آپ بھی اسی طرف جائیں گے، یہی راستہ اپنائیں گے، یا یہ اچانک ہوا؟ کیسے ہوا؟ اب اب جب میں سوچتا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے یہ ایک ایک چاہ، ایک خواب تو ضرور تھا۔ لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آپ آرٹسٹ بنتے نہیں ہیں، آپ کسی دن یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں اس طرف چلوں گا۔ آ، اور وہ کیڑا کہہ لیں یا وہ عنصر جو ہے وہ آپ کے اندر ہمیشہ سے موجود ہوتا ہے، اور وہ اور آپ کی سوچ، آپ کی آ، آ، خیال، آپ جو چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں۔ تو میرے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایک دم سے یہ خیال آیا اور میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرف چلا دی۔ میرا خیال ہے کہ میری زندگی آہستہ آہستہ اسی رخ کی طرف چل رہی تھی۔ صرف ایک دن مجھے یہ تسلیم کرنا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے صرف۔ درست، وہی وہی بات تو ہے، کوئی میں ایک اس لمحہ ہوتا طرف ہے جس کی، نہیں، بالکل، کسی ایک جی ہاں، لمحے کی پکڑ ہاں، ایسی ہوتی ہے۔ تو چلیے بالکل۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یاسمین طاہر اور نعیم طاہر جب شروع میں آپ نے یہ کام شروع کیا اپنا تھیٹر کا یا فلم کا یا کیا، آ، کیا کہتے تھے؟ کہ کچھ سنگیت کرتے تھے، کچھ تعلیم دیتے تھے، کچھ کیا کرتے تھے؟ کس طرح گائیڈ کرتے تھے؟ کیسے کیا ہوتا تھا؟ آ، اس زمانے میں آپ کو پتا ہے نہ ای میلز تھیں، نہ ٹیکسٹ تھا، نہ کچھ تھا، تو خط لکھے جاتے تھے ایک دوسرے کو۔ درست، اب میں اپنے آپ کو بھی، ہاں، تو میں ان کو خط لکھتا تھا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور میری دعا یہ تھی اور امید یہ تھی کہ وہ کہیں گے ہاں بچے جاؤ، جا کے اپنے جھنڈے گاڑو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کی طرف سے کئی سال تک ایک ہی سوال آتا رہا: کیوں؟ کیوں؟ کیوں کرنا اچھا، چاہتے ہو؟ ہاں، ہاں، جو کہ اس وقت میرے لیے ایک بہت فرسٹریٹنگ سوال تھا یہ کہ کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار، کیوں؟ صحیح، لیکن جب میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں تو اس سے بہتر مشق، اس سے بہتر ایکسرسائز میری زندگی میں اور کچھ ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ جب آپ کو اتنی دفعہ پوچھا جائے کیوں، تو پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں سوچنے کے لیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیا یہ شہرت کے لیے ہے؟ کیا یہ ادب کی خدمت کے لیے ہے؟ کیا یہ سے بنانے کے لیے ہے؟ اور کیا یہ سب چیزیں اس اس کیوں کا ایک حصہ ہیں؟ تو میرے لیے وہ مشق بہت لازمی مشق تھی۔ اس سے کم از کم یہ پتا چلا مجھے کہ ہاں، کئی دفعہ آپ یہ کام فن کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، کئی دفعہ آپ یہ کام پیسوں کے لیے بھی کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہماری روزی ہی بندھی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ تو بالکل، آپ کو یہ پتا چاہیے کہ آپ ایک مخصوص کام کس لیے کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے دماغ میں کلیرٹی ہو اس کے بارے میں۔ تو ہاں، بالکل، اس وقت پھر اس بہت فرسٹریٹنگ تھا، لیکن اس کیوں کی وجہ اس کیوں کی وجہ سے ایک عادت پڑ گئی ہے اپنے آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال جانچ کرتے رہنے کی۔ سوال کرتے جی رہنے کی، ظاہر ہے جی جب آپ اپنے سے سوال کرتے ہیں تو اپنے آپ کو جانچتے بھی ہیں، اپنے آپ کو کسی ایک خاص جگہ تک لے جانے کے لیے یہ سوال ضروری بھی بہت ہوتے ہیں۔ یہ امریکہ میں تھیٹر کی جو آپ نے تعلیم یا پروفیشنل جو آپ کی تعلیم رہی، وہ کیسی رہی؟ وہ تجربہ ذرا-سا بتائیے، اس کے بعد پھر ہم ہالی ووڈ کی بھی بات کرتے ہیں۔ جی، وہ تجربہ ایسا ہے کہ میں اصل میں تو گیا تھا، اصل میں کیا شروع میں گیا تھا تو میں گیا تھا بزنس ایڈمنسٹریشن اکنامکس پڑھنے کے لیے۔ واہ! لیکن گڈ، میرا وہ ایک ہمارے دماغ میں ہے نا کہ بھائی کوئی ایسا کام کر لے جس میں تیرے چار پیسے بن جائیں، مطلب ایک دماغ یہ کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ کچھ اور کرو۔ آ، تو درست، اس وقت لیکن اس وقت بھی میرا جو فوکس ہونا تھا اس وقت بھی وہ تھا اکنامکس اور بزنس جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں آ، اچھا، یہ ماڈلز استعمال ہوتے ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز میں نہیں بلکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں۔ تو یہ میرا رجحان تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے کیا دیکھا کہ میں ہر تیسرے دن تھیٹر ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑا ہوتا تھا۔ گڈ، آہستہ آہستہ پھر ایک کلاس لی، پھر دو کلاسز لی، پھر تین کلاسز لی، تو میرا جو ایڈوائزر تھا اس نے مجھے ایک دن بلایا، اس نے کہا کہ بیٹا میری بات سن، تو کبھی گریجویٹ نہیں کر سکتا،
کیونکہ یہ جو تیرے سبجیکٹس ہیں ان کو ہم آپس میں کیسے ملائیں گے؟ رائٹ۔ تو جب میں نے اس کو اپنی ساری رویداد سنائی تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک تو تمہارا فوکس بدل دیتے ہیں تھوڑا سا، اچھا، اور میں نے پھر اپنی تعلیم جو ہے وہ انڈر گریجویٹ میں نے کی کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں آرٹ اور آرٹسٹ دونوں کیسے سروائیو کرتے ہیں. واہ! تو اس سے مجھے ایک پل، ایک برج مل گیا جو دو بڑے متضاد قسم کے کے سبجیکٹس تھے ان کو کس طرح ملانے کا. تو خیر بات وہاں گریٹ۔ سے شروع ہوئی، اس کے بعد میں نے اپنا ماسٹرز کر لیا پرفارمنگ آرٹس میں، اور پھر اس طرف چل پڑا بس. یہ تو ہوئی ہم نے بات کی اب تک فاران سے، ان کے بچپن کی، ان کی ابتدائی زندگی کی، کس طرح سے وہ تھیٹر کی طرف گئے اور پروفیشنل زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ تو چلیے اب ہم ان سے بات کرتے ہیں جو کہ ایک بڑی ہی اہم بات ہے اور مجھے ان سے پوچھنی ہے، بہت سارے ہمارے سننے والے اس کو جاننے والے ہوں گے کہ آخر یہ ہالی ووڈ کی طرف کیسے ہوا؟ اور یہ ضرور بتائیے گا کیونکہ آڈیشن کے مرحلے تو مجھے پتہ ہے پاکستان میں بھی، ہمارے جیسے ملکوں میں بھی نہیں جب فلم کی بات ہوتی ہے کچھ کم مشکل نہیں ہوتے، لیکن ہالی ووڈ جو نہیں بڑا نام ہے اس کو تو سوچ کے ہی ذرا بندہ سوچتا ہے کہ کیسے، یہ کیسے، اور ایک پاکستانی کس طرح سے، یہ بتانے کی ضرورت ہے، ہمارے سننے والے بہت شوق سے سنیں گے اس کو۔ دیکھیے جب میں نے شروع کیا تھا اس وقت بہت زیادہ پاکستانی یا ساؤتھ ایشینز نہیں تھے اس فیلڈ میں، امریکہ اور باقی ممالک میں. تو میں نے اپنے دماغ میں ایک فہرست بنائی اس اچھا، وقت کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر مجھے یہاں پر نو کہا جا سکتا، اچھا، اور اس میں سے چند چیزیں ایسی ہیں جن کو میں بدل سکتا ہوں، اور چند چیزیں ایسی ہیں جن کو میں کبھی نہیں بدلوں گا. مثلاً کہ میں ایک پاکستانی ہوں، میری رنگت یہ ہے، میرا دین یہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں جو میری شناخت ہیں ان کو میں بدل نہیں سکتا، رائٹ، نہ بدلنا چاہتا ہوں. ٹھیک. جو ٹھیک، چیزیں میں بدل سکتا ہوں، جن کو میں امپروو کر سکتا ہوں، وہ ہے کہ اگر وہ مجھ سے کہیں کہ آپ شیکسپیئر نہیں کر سکتے تو میرے پاس وہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ میں ان سے کہوں کہ جی میں شیکسپیئر کر سکتا ہوں. اگر وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ایکسنٹس نہیں کر سکتے تو میرے پاس وہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ میں وہ چیزیں جو ہیں وہ کر سکوں. تو میں نے وہ ایک اپنے دماغ میں ایک فہرست بنا کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی کوشش کی. تو بات وہاں سے شروع ہوئی، اور جب میں آیا پروفیشنل زندگی میں تو اس وقت فلم اور ٹیلی ویژن میں بہت زیادہ رولز ہم لوگوں کے لیے اتنے دلچسپ رولز نہیں پیدا ہو رہے تھے. لیکن تھیٹر میں یہ تھا کہ کم از کم تھیٹر میں اگر آپ کو اگر زبان پہ عبور حاصل ہے، یا اگر آپ کو شیکسپیئر اور باقی چیزوں پہ عبور حاصل ہے تو آپ کا کام چلتا رہتا ہے. تو شروع میں درست، میں نے 5 6 7 سال تھیٹر پہ زیادہ فوکس کیا، ٹھیک، اور اس اسنا میں تھوڑا سا ایک اس چیز کو بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ ہر رول لینا میرے لیے لازمی نہیں ہے. تو آہستہ اچھا، آہستہ جب کوئی اچھے مجھے بس اب یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے شروع میں 2 4 اچھے رولز جو ہیں وہ مل گئے آڈیشنز کے تھرو. تو اس اچھا، سے پھر تو ایک خاص بیس طور بن جاتی ہے آدمی کی. جی. بالکل خاص طور سے پھر یہ ایک کیا اور چیز. آئرن مین کا رول آپ کا جو ہے وہ بڑا زبردست ہے، وہ جسے کہنا چاہیے اسے بہت پسند بھی کیا گیا، سراہا بھی گیا اس جی کو، وہ رول کس طرح سے ملا تھا؟ مطلب وہ تو بہت بڑا رول تھا نا، مطلب کافی جی مرکزی اب وہ رولز کے اندر ہاں، ایک آتا تھا۔ اصل میں اب ہماری فیلڈ بہت عجیب سی ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے آئرن مین کے لیے آڈیشن کیا تو اس وقت وہ ساری دنیا میں آڈیشن کر رہے تھے دیکھنے ایگزیکٹلی، کے لیے کہ کون سلیکٹ ہوتا ہے. اور اس وقت شاید وہ ہم لوگ 3 فلمیں کرتے تو ان کے لیے بہت لازمی تھا کہ وہ کسی ایسے ایکٹر کو لیں جس کی ایک کیمسٹری بن جائے باقی کاسٹ کے ساتھ. تو درست، اس آڈیشن کے لیے میں نے میرا خیال ہے کہ تقریباً 8 دفعہ آڈیشن کیا. اوہ، آہستہ آہستہ جی ہاں، اور وہ فہرست جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم سے کم ہوتی گئی اور ہم نام ہوتے کم ہوتے گئے. اور ہاں تو وہ اس طرح سے وہ جو ہے وہ 8 یا 10 آڈیشنز کے بعد ملا. اس کے متضاد جو اگلی میں نے فلم کی وہ جی، میں نے جا کے آڈیشن اسٹار ٹریک کی تھی اسی سال. اسٹارٹ رہتے، وہ آڈیشن جو ہے وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذرا دیکھیے کہ ہمارا کتنا عجیب سا فیلڈ ہے. ایک
आयरन मैन के लिए 3 महीने इंतज़ार करना पड़ा, अच्छा, ऑडिशंस कर के। राइट। और स्टार ट्रेक के लिए 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। अरे वाह! उसमें ऑडिशन कमांडर करके का आया रोल था और आपका। जी हाँ, वो ऑडिशन करके आया और मैं कमरे से बाहर निकला तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि अभी कहीं दूर मत जाना, कहीं बैठे कॉफ़ी पी लो, मैं तुम्हें भी फ़ोन हुँ, करती हूँ। और वाक़ई अरे 3 वाह! घंटे के अंदर फ़ोन आ गया कि वो हो तो इस बिज़नेस में आपको कुछ पता नहीं होता कि कि कितनी देर लगेगी या कैसे कैसे आपको रोल मिलेगा। ये आप जाते हो, अपना काम करते हो, फिर अल्लाह पे छोड़ देते हो कि यार अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो आगे चलते हैं। कितने चैलेंजेस होते हैं? आपने कुछ तो बताया कि शुरू में कि कौन-सी चीज़ें हैं, जिनको आपने नो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन आपकी ये हुँ, ज़ाहिर है कि ये पर्सनल इनफ़रादी सतह पर बात है। लेकिन कितने के चैलेंजेस या होते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी मतलब ये है कि हमारे सुनने वाले जो पाकिस्तानी और वो हॉलीवुड की तरफ देखते हैं, अदाकार के कभी जाना चाहेंगे वहाँ पर, तो किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? ये ज़रा ज़रूर बताइएगा सुनने वालों को, क्योंकि कुछ एक्टर्स को तो हम जानते हैं, लेकिन उस तरह से हमारे पाकिस्तानी अदाकार नहीं, कभी एक आध फ़िल्म में थोड़ा बहुत किसी ने कर लिया या ज़्यादा भी कर लिया, लेकिन आपकी तरह से एक तवातुर के साथ जो रोल मिलने की बात है, उसमें कितने चैलेंजेस होते हैं? क्या होता है? किस तरह से उसको देखेंगे? बेशुमार, बेशुमार। देखिए एक तो वो चाहे पाकिस्तानी एक्टर हो या अमेरिकन एक्टर हो, अ, उस लेवल पे उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि इस हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। हमारे लिए दुरुस्त, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी या कि कहीं और से हमारे लिए चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। लेकिन इसीलिए, मैं कभी जी, भी किसी चैलेंज को अब देखिए वहाँ पे जाके काम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जाते ही रोल मिल जाएँगे। दुरुस्त। आप जाते हैं, मैंने ऐसे-ऐसे दिन भी गुज़ारे हैं जहाँ पे सोने के लिए सिर्फ़ गाड़ी थी मेरे पास। ओह! लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस लाज़मी है और मेरे लिए बहुत अहम है। उससे आपको कदर आती है अपने काम की। जब आप थोड़ी-सी मेहनत करते हैं, थोड़ी-सी सख्ती भी सैक्रिफाइसेस आती करते है। हैं, तो अब स सख्ती जी हाँ, तो वो सब कुछ तो है। लेकिन हमारे लिए एक और चैलेंज भी है, जो एक अच्छा, आम अमेरिकन एक्टर के लिए नहीं है। वो हमारे क्योंकि जब हम करते हैं तो हमें ना सिर्फ़ एक किरदार प्ले करना है, हमें ये भी देखना है कि इस किरदार का इफ़ेक्ट और इस किरदार का पैगाम ऑडियंस तक क्या पहुँच रहा है। तो दुरुस्त। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारी ब इस तरह की जिल्द, इस तरह के लोगों को ख़ास तौर पे नेगेटिव रोल ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे फ़िलहाल। हाँ, तो एक चैलेंज ये राइट, भी है कि आप ज़रूर करें क्योंकि करेंगे तो उसमें कई दफ़ा कन्वर्सेशन का मौका मिल जाता है, आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो एक तरफ तो दुरुस्त। ये है। दूसरी तरफ एज़ एन एक्टर मुझे ये भी देखना है कि अगर ये जिस दिन नेगेटिव रोल्स खत्म हो जाएँगे तो उसके बाद मैं क्या करूँगा? तो ये ज़िम्मेदारी आपकी बन जाती है कि आप और चीज़ें भी ऑडियंस को या कास्टिंग को या डायरेक्टर्स को दिखाएँ, ताकि वो सिर्फ़ आप एक ही वो आप पे लेबल ना लग जाए किसी चीज़ का। तो ये चीज़ें हमें दुरुस्त। देखनी पड़ती हैं क्योंकि हम लोग एज़ माइनॉरिटीज़ हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कि ना सिर्फ़ कैरेक्टर प्ले करो, बल्कि ये भी सोचो कि इस कैरेक्टर का इफ़ेक्ट एज़ अ माइनॉरिटी इन द लॉन्ग रन दूसरों पे या दुनिया पे क्या पड़ता है? तो वो ज़िम्मेदारी हम पे एक एडेड ज़िम्मेदारी है, जो हमें निभानी है। मैं बिल्कुल आगे यही बात आने लगी थी कि अक़लियत की जब बात की हॉलीवुड में ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी अदाकारों का या इवन साउथ एशिया से भी आप ले लें, तो उनका की अक़लियत जी। तो है। तो ये जो है ये अ, गलत तासुर है क्या या वाक़ई सही बात है कि वाक़ई अक़लियत है? कम है ना लोग बहुत। अक़लियत है देखिए जी, कम है। लेकिन उसमें देखिए एक ज़िम्मेदारी हमारी भी है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमें हॉलीवुड अ, हुँ, अच्छी लाइट में नहीं दिखा रहा, अच्छी रोशनी में नहीं दिखा रहा, वो मैं समझता हूँ ये बात। लेकिन इसमें हमारी ज़िम्मेदारी भी है। हॉलीवुड या किसी और पे ये लाज़िम नहीं है कि वो हमें किसी भी लाइट में दिखाए। राइट, ये ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जिस लाइट में दुनिया को अपने आप को दिखाना चाहते हैं,
उस लाइट में वो दिखाने की दिखा कोशिश करें। हम दूसरों राइट, पे राइट। ये इन्हिसार नहीं कर सकते कि जी वो हमें किसी लाइट में दिखाएँगे, तो हम पे लाइट अच्छी पड़ेगी। ये राइट, ये ज़िम्मेदारी हमारी है। ये कहानियाँ हमारी कहानियाँ और हमसे बेहतर कोई सुना नहीं सकता। तो ये कह देना दैट्स कि ट्रू। जी उन्होंने तो ये ज़िम्मेदारी हमें भी लेनी है। सिर्फ़ सही। ये कह देना कि जी वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वो ठीक है, वो अपनी जगह है। हम भी टू बी वेरी ऑनेस्ट हम भी पाकिस्तान में अमरीकनों को या ब्रिटिश को या हम भी उन्हें किसी लाइट में नहीं दिखाते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी राइट। उनकी भी नहीं है। तो ये चीज़ हमें भी सोचना है। इस बारे हमें भी सोचना है। बिल्कुल सही है। तो अगर ये पाकिस्तानी अदाकार जो आपको इस वक़्त सुन रहे हैं या वो लोग जो कि हॉलीवुड में जी, ख़ास तौर पर जी, जाकर नाम कमाना चाहते हैं, उनको इस सतह पर यानी कि आलमी सतह पर अपनी शिनाख्त बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? अभी एक बात तो आपने कही भी कि हमारी जी ज़िम्मेदारी हाँ, क्या है, देखिए साथ-साथ आप बात करते आए हैं। तो लेकिन इसके बावजूद एक जिसे कहते हैं ना अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे शॉर्टकट्स की। तो वो बताइएगा कि किस तरह से छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ करते हुए अपनी पूरी वो अपनी शिनाख्त अ, बनाने में कामयाब हो सकें। देखिए ये बहुत अहम सवाल है और मुझसे कई दफ़ा और एक्टर्स ने भी जो यहाँ पे जो पाकिस्तान में एस्टैब्लिश्ड हैं, उन्होंने मुझसे ये सवाल राइट, किया। देखिए, इसमें हमें 2 चीज़ें देखनी है। एक तो ये है कि चाहे हमारा यहाँ पे नाम बना हुआ हो, लेकिन उस इंडस्ट्री में भी नहीं बना हुआ। तो दुरुस्त, अगर आप यहाँ से समझें कि आप यहाँ से एक नाम, एक शोहरत, एक एक वो सब कुछ लेके जा रहे हैं, लेकिन उसको वहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए आपको भी थोड़ी-सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। अगर हम इस नज़रिए से जाएँ कि जी क्योंकि हम यहाँ पे हमें एक 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 स्टेज और एक एक स्टेटस हासिल है, तो वहाँ पे भी वही मिल जाएगा, लाज़मी नहीं है। दुरुस्त, तो इसलिए आपको वो मेहनत तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप यहाँ से जाओगे तो थोड़ा-सा आपको अपनी अना को और अपनी तवक्कुआत को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा और उन पे थोड़ा-सा हाथ रखना पड़ेगा, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ। आहिस्ता-आहिस्ता, मेहनत के साथ क्योंकि अब वहाँ पे तो आपका नाम नहीं है। वहाँ पे आपको अपना नाम बनाना दुरुस्त, पड़ेगा और उम्मीद है और दुआ है कि शायद एक आधे प्रोजेक्ट में ही बन जाए। लेकिन आप वो शॉर्टकट नहीं ले सकते। शॉर्टकट अगर मिल गया तो सुभान अल्लाह, नहीं मिला तो आपको तो आपको लॉन्ग रन करना है। ये मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है। दैट्स ट्रू। फरहान आपने यहाँ अमेरिका में थिएटर भी बहुत किया। ख़ास तौर से जी। शेक्सपियर के हवाले से आपने बात भी की। तो हुँ। कौन सा कोई ऐसा रोल था जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो? थिएटर का? शेक्सपियर के तो अल्लाह क थिएटर के मैंने अभी पिछले 3-4 साल में मैंने ओथेलो प्ले किया, फिर रिचर्ड III प्ले किया, फिर मैकबेथ प्ले किया। मेरे लिए पर्सनली एज़ एन आर्टिस्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था और एक एक विश लिस्ट में एक बहुत बड़ा एक मुझे चांस मिल गया अपनी विश लिस्ट में से कुछ चीज़ों को चेक ऑफ करने का। तो अच्छा, हाँ, शेक्सपियर के रोल्स मेरे लिए बहुत अहम थे, बहुत मायने रखते हैं। अम, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ मैकबेथ रिचर्ड III ओथेलो इंशाल्लाह किसी दिन लियर कोशिश करेंगे करने की। तो यही है। जी। अच्छा। तो ये काफ़ी करीब भी और रहे आपके दिल के। दूसरा और एक और दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा थिएटर में मैंने ब्रॉडवे पे भी काम किया और अ 6-7 महीने कोई एक एक ही प्ले करना, एक ही किरदार करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कि आप उसे दैट्स ट्रू। हर रोज़ एक नए तरीके से एक फ्रेशनेस के साथ आप उसको लोगों तक कैसे पहुँचाएँगे। लोग तो उसका एक अपना मज़ा है, एक अपना चैलेंज है उसका। लेकिन ये बड़े-बड़े नाम है ना जी हमारे जो है फ़नकार जो हैं उनको अगर उन्होंने फ़रहान के नक्शे कदम पे चलना है तो ये बड़े-बड़े नामों के लिए बहुत सारा वक़्त देना पड़ेगा, बहुत सारी सोच इसके ऊपर डालनी पड़ेगी जैसा कि कहा कोई इसमें शॉर्टकट होती नहीं है
اور اس میں بہت شدید محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرحان یہ بتائیں آج کل آپ پاکستان میں کافی ہیں، کوئی پروجیکٹس ہیں اگر آپ برا نہ مانیں اور مناسب سمجھیں اور کوئی دینا نہیں چاہتے لوگوں کو نہیں سرپرائز نہیں نہیں دینا چاہتے تو کچھ ناظرین کو بتائیں کیا کر رہے ہیں آج کل؟ جی جی، میں آج کل دو پروجیکٹس کر رہا ہوں پاکستان میں، دو اچھا، ڈرامہ سیریلز یہاں پہ کر رہا ہوں۔ ایک میرا خیال ہے 17 دسمبر کو آن ایئر ہو جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ میرا خیال ہے جنوری میں ہو جائے گا۔ آ، اچھا۔ اس کے بارے میں بڑی مزے کی بات ہے، مجھ سے لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نے وہاں پہ کام کیا، اب یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ جس سے جس سے مجھے ایک عجیب سا مجھے احساس فیلنگ ہوتا ہوتی ہے کہ ڈیموشن نہیں ہے۔ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ کہ ہے۔ یہ اس کہ ہالی ووڈ جو ہے وہ کی پروموشن ہے؟ میرے نزدیک آج کی دنیا میں اب ہماری انڈسٹری گلوبل ہو چکی ہے۔ ٹرو۔ ہمیں ہر جگہ جا کے کام کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں اچھا کام ہے یا جہاں جہاں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہاں ضرور کرو۔ تو یہ سوال مجھ سے لوگ کرتے ہیں کہ یار اب آپ یہاں پہ کیوں کام کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا میں خیال اس ہے لیے کہ کر رہا اگر سوال ہی غلط ہے یہ، ہوں، میرا مطلب اپنے سوال ملک میں واپس میرے بھی آنا نزدیک چاہیے۔ جی، بالکل بالکل، میرے لیے باعث فخر بات ہے کہ میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ ان سے بھی سیکھوں بالکل، گا، اور جو دو چار چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ بھی شیئر کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ہم لوگ جو ہے، ایگزیکٹ ہاں، جی یہی تو ہوتا ہے جو مجھے بھی آج تک بڑا بعض اوقات تھوڑی-سی ندامت بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ہم جب کچھ سیکھ لیتے ہیں یہاں پر تو واپس جا کر اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتے؟ تو کیوں جس کو نہیں؟ موقع ملے اس کو ضرور کرنا چاہیے یہ بات، اور اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہاں جا کر ان کا اظہار کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ جی تو کتنا جی بڑا فرق ہے بنیادی طور پر، خیر مقابلہ تو کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے نہ ٹیکنالوجی کے اندر، نہ وسائل کے اندر، جی لیکن پھر بھی کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کوئی تھوڑا بہت موازنہ ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ٹیلنٹ کا تعلق ہے، اللہ کے فضل سے پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے۔ آ، جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، ٹو بی ویری آنےسٹ، جہاں پہ ہم لوگ اپنے آپ ہم بہتر کر سکتے ہیں وہ آرگنائزیشن ہے، وہ اچھا، ہاں، آرگنائزیشن بہت ٹیکنالوجی، بڑی چیز ہے، ٹیکنالوجی ہے، ٹو بی وسائل، وقت کی ریسورسز پابندی ہے، ریسورسز ہیں۔ آ، ہاں، یہ چیزیں جو ہے وقت کی پابندی، جی، جی، میں سمجھ وقت کی گئی۔ پابندی، ہاں، تو تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم امپروو کر سکتے ہیں، ان کو کرنا بھی چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کر کے، ایک دوسرے کو پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو گائیڈ کر کے ہم بہتر کر سکتے ہیں یہ چیزیں۔ ٹیلنٹ، ہاں، ٹیکنالوجی یہاں پہ وہ نہیں ہے، اور وہ بجٹس بھی نہیں ہیں جو امریکہ میں ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی نا انصافی ہوگی کہ ہم ان دونوں کو کمپیئر کرتے رہیں۔ دیٹس ٹرو، ہر انسان وہ میں نے اپنی پہلے ہی کہا۔ ہر انسان جی، بالکل، جی ہاں، اپنی ریسورسز کے مطابق، اپنی اپنی بساط اپنی کے مطابق ہی کام کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس کو مد نظر رکھیں تو پاکستان میں کام بہت اچھا ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے اس میں میرے نزدیک ہم لوگ بہت مخصوص جانرز پہ کام کر رہے ہیں فی الحال۔ اور ہوں، اگر ہمیں انڈسٹری کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں تھوڑا سا تجربہ، تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا باقی جانرز کے ساتھ بھی۔ ٹھیک ہے، اس میں درست، لازمی نہیں ہے کہ پہلے ہی اس میں کامیابی مل جائے، لیکن یہ چیلنج ہمیں لینا پڑے گا۔ آ، تو وہ چیزیں جو ہے، ہاں، انڈسٹری کو ہم امپروو کر سکتے ہیں، آرگنائزیشن کر سکتے ہیں، کیا لیکن کبھی میرا ہی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا تو جو میرا سوال ہوتا ہے ہمیشہ، پچھلے دنوں میرا نعیم بھائی سے بھی میری بات ہوئی، ان کے فن مزے کی بات ہے، اس دن ہم نے زیادہ تر یاسمین کے بارے میں بات ہم کرتے رہے، تو ابھی مجھے نعیم بھائی سے ایک دفعہ پھر بات کرنی ہے جو ان کے فن کے بارے میں ہوگی، جو ان کے لکھنے کے ہے۔ بارے میں ہوگی، جو ان کے مختلف جو جہتیں ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن اب ان سے بھی یہی بات تھی کہ کون سے ایسے موضوعات ہیں، بہت سے ایسے حساس موضوعات ہیں جن پر بات ہونی چاہیے، ان پر بات نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا صرف ریٹنگ لینے کے لیے ہم ایک ہی مخصوص انداز میں لکھتے چلے جاتے ہیں؟ اس یہاں کہاں پر کمی رہ گئی ہے؟ دو الگ میڈیمز کے طور پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جو ہماری جی فلم ضرور۔ انڈسٹری کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہمارا مسئلہ سب سے بڑا فلم انڈسٹری کا یہ ہے کہ آپ دیکھیے
پاکستان میں سنیما تھیٹرز بہت کم ہیں، جس کی وجہ بالکل، سے جو آدمی اس میں انویسٹ کرے گا وہ اتنا ہی کرے گا جتنا وہ پیسہ واپس اس میں سے لے سکتے پروفٹ بنا سکتا، ٹھیک ہے؟ درست، تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا جس میں اس کا پیسہ لگ جائے اور پیسہ واپس نہ ملے۔ تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ لوگ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے، وہ کام کرتے ہیں جو سیف ہے، جس میں ان کو پتا ہے کہ ان کے پیسے واپس آ جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے۔ جہاں تک ٹیلی ویژن کا تعلق ہے، ٹیلی ویژن پہ میرے نزدیک آڈینسز اب بہت اب وہ اتنی ان 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 کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اتنا محدود نہیں رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ درست، آڈینسز کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے اور ان کے اندر یہ ولنگنس بھی ہے کہ مختلف قسم کے سبجیکٹس پہ ان چیزوں پہ بات اور ڈسکشن ہو۔ میرے نزدیک آڈینس بہت کچھ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہم ان کو وہ چیزیں ان کو پیش کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب آہستہ آہستہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی سٹوری لائنز اور چیزیں بدل رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ تو بدل دیکھیے تو رہی ہے انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ جی، جی دیکھیں دیکھیں کیونکہ ابھی بھی بہت سارے جی ایسے حساس موضوع ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے جی لیکن جی لوگوں کی ظاہر ہے کہ آج کل چلیے میڈیا کی بات ہوئی تو کم سے کم میرا خیال ہے کہ 100 چینلز تو یقیناً ہوں گے پاکستان میں جو پرائیویٹ جی ہاں، سطح پر بالکل کام بالکل کر رہے ہیں تو اور ان میں ظاہر ہے کہ مختلف ڈرامے بھی دکھائے جاتے ہیں کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اس میں مختلف چیزیں ہوں لیکن بہت ساری چیزیں دیکھ کے بہت سارے ڈرامے دیکھ کے مثلا میرے جیسا ریٹائرڈ بندہ جو ہے وہ بہت سارے ڈرامے آج کل دیکھتا ہے گھر میں بیٹھ کے اور کیا کرے گا تو وہ پتہ لگتا ہے کہ جی کم و بیش وہ کہانی ایک سی ہے وہی جو انسانی رشتوں کے جی اندر مسائل ہیں وہی زیادہ تر چلتے ہیں لیکن صرف انسانی رشتوں کا ہی مسائل نہیں ہے انسان کے ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں جن پر اور بات ہونا ضرور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ دو چار دکھ زندگی میں اور بھی ہیں ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی تو ایک تو یہ ان دکھوں دوسرا کے میں بارے میں بھی ایک بات جی وہ ایک تو ان دکھوں کے بارے میں اور دوسرا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری دیکھیے آ، خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں اس میں آپ اگر پاپولیشن کو دیکھیں تو اس وقت میجورٹی جو ہے وہ ینگ پاپولیشن ہے دیٹس ٹرو انڈر 40۔ پاکستان میں خاص طور پر جی ہاں پاکستان، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی کانٹینٹ نہیں بنا رہے اس وقت جو جو جن چیزوں میں ان کو دلچسپی ہے یا جس طرح کی چیزیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہم نہیں بنا رہے ہیں۔ ہم ابھی بھی وہ بنا رہے ہیں آ، جو پہلے چل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ جی ہم لوگ ابھی بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو چیزیں ہمارے ایک طریقے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میں بزنس طور پہ اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ایک پروڈکٹ بک رہا ہے تو آپ وہ پروڈکٹ اور مارکیٹ میں بنائیں گے ڈالتے ہیں، بالکل لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اگر آپ کسی کو روز بریانی کھلاؤ گے تو ایک دن وہ بریانی سے زچ گھن آنی شروع اوکے ہو ہاں جائے گی اسے، سادہ چاول اس لیے مانگے گا جی ہاں تو ہمیں وہ ورائٹی جو ہے وہ دینی چاہیے اور دیکھنی چاہیے۔ تو وہ مسئلہ ابھی جی تک وہ گیپ ہم نے فل نہیں کیا ہے، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس جنریشن کے لیے بھی کچھ بنائیں گے جس میں ان کو دلچسپی ہو۔ ایک چیز میرے ذہن میں آئی کیونکہ آپ کے جس طرح کے رول رہے اور خاص طور پر جسے کہنا چاہیے کہ ایک مخصوص پس منظر کے اندر ایک ترک ڈرامہ ہے پاکستان میں بہت دیکھا گیا 5 سال پہلے وہ بنا تھا لیکن مجھے آج بھی جی یہ ہے میرا خیال تھا کہ اس کے ارطغرل ڈرامے کی میں بات کر رہی ہوں اور جی مجھے جی جی آج بھی جی یہ تھا کہ شاید یہ کبھی ہو کہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز پاکستان کی اپنی ہسٹری اور پس منظر کے بارے میں پاکستان کی تہذیب بھی ایک بڑی پرانی تہذیب ہے کوئی جی اس ہاں۔ کی طرف بھی سوچے کوئی اس کے لیے بھی بات کرے لیکن کوئی ایسی چیز کبھی ہوئی نہیں کہ تاریخی اعتبار سے کچھ لکھا جا رہا ہو یا کوئی پروڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو اس کی وجہ کیا ہے کچھ دیکھتے ہیں آپ کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی چیز یہ انٹروڈیوس خود کرائیں میں تو بالکل چاہوں گا اور لکھ بھی رہا ہوں ویسے اچھا اس طرح کی ایک چیز جی ہاں۔ لیکن میرا خیال ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ مجھے جو لگتا ہے وہ شاید بجٹس ہیں، کیونکہ جب آپ تاریخ میں جاتے ہیں تو پھر آپ
आपको दिखाने के बजट तो लिए बहुत चाहिए। लिबास और बजट तो बढ़ जाता है। तो उसके लिए फिर आपको मेहनत भी करनी पड़ती है और फिर आपको वो उस फिर आपको अगेन आपको बिज़नेस तौर पे ही देखना है कि इसकी रिकवरी आप कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें हाँ, बहुत सोच समझ के करनी करनी पड़ेंगी या करनी चाहिए। लेकिन करनी करनी चाहिए। चाहिए। इनसे हाँ, इनसे करनी कतराना चाहिए। नहीं चाहिए हमें। जी हाँ, जी हाँ। दैट्स ट्रू। अभी बात थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि मेरी प्रोड्यूसर आयज़ा और मैं भी बात कर रहे थे कि जब आज हम देखते हैं कि मीडिया मीडिया का बड़ा अहम रोल है, और बात वही है कि जैसे हम हथियारों के बारे में भी बात कर रहे थे, करते हैं कि हथियार जो है खुद कुछ नहीं होता, उसको इस्तेमाल करने वाला कि जो है वो अहम जी हाँ, होता है। जी मीडिया का भी यही आलम है कि मीडिया को इस्तेमाल कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, यूज़ हाँ, हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, सारी चीज़ें उसके साथ आएँगी। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, मसलन जो छोटे-छोटे नौजवान जो हैं वो अपने इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके बहुत आगे तक चले जाते हैं। तो जो और लोग उनको और उनके बाद आने वाले जो हैं उनको रोल मॉडल के तौर पर भी समझते हैं। तो ये क्या हुँ। इम्पैक्ट, जो इस तरह का मीडिया का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे नज़दीक मीडिया एक बहुत अहम हथियार है। अ, मैं बार-बार ये कहता हूँ कि अब जंगें पहले मीडिया में लड़ी जाती हैं, फिर महाज पे लड़ी जाती हैं दुरुस्त। और जंगें अब पहले मीडिया में जीती जाती हैं, फिर महाज पे जीती जाती हैं। तो हमें हमें मीडिया की अहमियत को समझना चाहिए। हमें अ, उस इस रिसोर्स को बहुत बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। एक चीज़ क्योंकि एकदम से मीडिया में एक्सप्लोजन आ गया है। लेकिन एक्सप्लोजन के साथ एक चीज़ जो हम लोग नहीं देख रहे, वो है मीडिया एथिक्स। ओह! हमें ये भी देखना हमें वेल सेड, उसकी ट्रेनिंग या बिल्कुल। उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात ना हम कर रहे हैं और ना ही हम उस पे ज़्यादा गौर कर रहे हैं। और बहुत लाज़मी है कि जब हम सबके पास ये हथियार हम सबके हाथ में है अब। सोशल मीडिया, टिकटॉक ये वो हर इंसान बना सकता है। अब ये मखसूस चीज़ नहीं रह गई कि कोई अदाकार या कोई फ़नकार ही या कोई अदीब ही इस चीज़ पे गौर व ख़ौस करे। अब हर इंसान जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन उस एक्सप्रेशन के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस पे अभी हम लोगों ने पूरी तरह से गौर नहीं किया और ना ही हम उसको अ, उस चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं इस वक़्त, लेकिन बहुत लाज़मी है वो करना, बहुत लाज़मी। तो आप अब क्या सोच रहे हैं, कोई अगर अगर आपके पास जिसे कहते हैं वसाइल भी हों, बहुत सारा जिस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल भी आपके पास हो, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट या जो आप करना चाहें? कुछ जी सोचते हाँ, हैं, सो क्या करना 2-3 चाहें? प्रोजेक्ट्स हैं। जी हाँ, कुछ हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे दिमाग में हैं, जो मेरा ख़्याल है कि बहुत लाज़मी है कि हम उन पे थोड़ा-सा गौर व ख़ौस करें। कुछ हमारे ऐसे हीरोज़ हैं हमारे अपने कल्चर में जो फ़िल्म हीरोज़ की मैं बात नहीं कर रहा, जो असल हीरोज़ हैं, जी, असल जिनसे हीरोज़ हम हैं, रोल मॉडल्स हैं। जिनको जिनकी जिन रोल मॉडल्स हैं, जिनको जिनको देखकर या उनकी कहानी सुनकर हमारी उम्मीद बनती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। कुछ उस तरह के कुछ उस तरह के मौज़ूआत पे भी हमें फ़ोकस करना चाहिए और उसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश्क और बोरिंग मौज़ूआत हैं। उनमें भी एक एक तरीका है उनको प्रेज़ेंट करने का, जिससे लोगों की दिलचस्पी और लोगों को उस तरह की कहानियों में भी इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। तो मेरे मेरे नज़दीक ये है, तीसरी चीज़ जो मैं चाहूँगा किसी दिन अल्लाह ने अगर मुझे तौफ़ीक दी, तो वाक़ई हम लोग यहाँ बात बहुत करते हैं पाकिस्तान में एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, जो वाक़ई मीडिया ट्रेनिंग सेंटर हो। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा है नहीं। तो अगर अल्लाह ने कभी तौफ़ीक दी, तो वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं कुछ ऐसा काम कर सकूँ। लेकिन देखिए चलिए, नहीं वो कहते हैं ना कि एक-एक कदम उठाते चले जाएँ तो कहीं न कहीं बंदा ज़रूर पहुँच जाता है। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जी अच्छा, फरहान, एक और बात बताएँ, कभी ज़िंदगी में कोई ज़रूर। ऐसा लम्हा आया जब आपने सोचा कि ये सारी जो वो है, रौनक है, मेला है आप इर्द-गिर्द का, और बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए लाइमलाइट में रहने की बात है, ये सब छोड़-छाड़ दें? हर रोज़ अच्छा। हर रोज़
لیکن وہی نا، وہ جو ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ جب آپ اپنے آپ کو کوشچن کرنا شروع ہو جائے، تو یہ کوشچن آپ کو ہر روز کرنا چاہیے اپنے آپ سے، کہ میں جس راہ درست. پہ نکلا ہوا ہوں، کیا میں اس کو صحیح طور پہ نبھا رہا ہوں؟ کیا میں اُ اپنے ساتھ ایمانداری سے یہ بات سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں اور کر رہا ہوں کہ نہیں؟ تو ہاں، یہ ڈاؤٹ تو میرا خیال ہے ہر روز آتا ہے، ہر روز آتا ہے، اور ہر روز اچھا. وہی جیتتا ہے۔ ہر کیونکہ روز اندر وہی ایک چیز جواری جاتا بھی ہے نا، ہے. ایک جواری بھی بیٹھا ہوا ہے چھوٹا-سا۔ اچھا ایک اور چھوٹی-سی بات، اگر آپ اداکار نہ ہوتے، فنکار نہ ہوتے، تو کیا ہوتے؟ جی، حالانکہ آپ نے بتایا کہ اس سے پہلے تو آپ نے وہ اکنامکس کی بات کی ساری وہ جی، بہت مجھے بھی انٹرسٹ ہوا کیونکہ عام طور پر ایشین پیرنٹس بقول میرے بچوں کے یہی کہتے ہیں کہ یا انجینئر بن یا وہ بن جا، ڈاکٹر بن، اس کے علاوہ کوئی صورت سامنے نہیں آتی۔ تو آپ بتائیں کہ اداکار نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر میں اگر میں آرٹسٹ نہ ہوتا تو شاید میں آرکیٹیکٹ ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک آرکیٹیکچر کا سبجیکٹ جو ہے ایک عجیب حسین امتزاج ہے آرٹ کا، سائنس اور سائیکالوجی، تینوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہیں، اور میرے نزدیک وہ بہت مزیدار چیلنج ہوتا، تو شاید میں ہاں، ایک اور اظہار آرکیٹیکٹ اور ظاہر ہے ہونے کہ کی وہ کوشش اظہار بھی کرتا۔ تو ہوتا ہے نا آپ کا، ایکسپریشن ہو جاتا ہے جی بالکل ہاں، آپ کی بالکل اپنی بالکل سوچ کا بھی بالکل، بالکل مجھے جی مجھے بھی یہ چیز آرکیٹیکچر ہونا جس میں یہ شہروں کی پلاننگ بھی آتی ہے نا، وہ بڑی جی ہاں، زبردست مجھے بالکل سب لگتی کے ہے ساتھ، کہ پورے کا جی پورا ہاں، شہر بنا دیا کسی نے پلان کر کے، اور جی اس میں کئی حصے آپ کے سوچے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات لگتی ہے۔ اچھا یہ ہاں۔ بتائیے گا کہ یہ اتنی شہرت ملی وقت کے ساتھ ساتھ، اتنا بڑا خاندان کا نام ساتھ چلا، تو انسان ہونے کے حوالے سے آپ میں کچھ تبدیلی آئی اس کے اوپر، انسانی سطح کے اوپر کوئی تبدیلی آئی؟ بہت بڑی شہرت، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑے نام، بہت بڑا خاندان، کس طرح سے اثر انداز ہوا آپ کے ایز اے ہیومن بینگ آپ کے اوپر؟ نہیں بھائی، اللہ کا بڑا فضل ہے، جو کچھ اللہ نے جو دیا لیکن میرے نزدیک ان سب چیزوں کے ساتھ مجھے جو لگتا ہے سب سے بڑا چیلنج ہے آپ کے اندر ہیوملٹی، عاجزی ہاں، جو ہے، جیسے جیسے کیونکہ خاص طور پہ جس بزنس میں ہم لوگ ہیں، یہ ایک عجیب سا بزنس میں اس میں آپ کو چار لوگ آپ کے کندھے پہ تھپکی دیں، اور اگر آپ نے کام بہت اچھا کیا تو آپ کا دماغ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح آپ آپ کے کسی کام پر دو لوگ جو ہیں وہ تنقید کر دیں تو آپ کا موڈ جو ہے وہ 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 زمین پہ جا کے گر جاتا ہے، تو اس کے لیے ہیوملٹی بہت لازمی ہے، عاجزی، اور میرا خیال ہے کہ سکسیس کے ساتھ آپ کے اندر گریس اور ہیوملٹی ہونی چاہیے، اور جب فیلئر ہو، اور فیلئر بہت لازمی ہے میرے نزدیک، فیلئر میں آپ سیکھتے ہیں بہت زیادہ، تو فیلئر میں سیکھنے کے آپ لیے کے بہت اندر ضروری ہیوملٹی بہت لازمی ہے، تو ہے۔ فیلئر میں آپ کے پاس ہیوملٹی، گریس اور بریوری ہونی چاہیے، تو واہ! میں تو ہر لمحے کو ہر چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر اللہ نے کچھ دیا تو اس کو گریس اور ہیوملٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کرو، اور جہاں پہ آپ کو کوئی چیلنج ہے اس کو بریوری اور گریس کے ساتھ فیس کرو۔ نئے آنے والے لوگوں کے لیے جو تھیٹر میں آنا چاہتے ہیں، فلم میں آنا چاہتے ہیں جی، اور ڈرامہ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ کہیے؟ وہ ذرا پرانا ہو گیا ان کے اس لیے لیے میں میں صرف کہتی ہوں کچھ کہیے۔ نہیں نہیں پیغام میں نہیں ان کچھ کے لیے کہیے۔ صرف میں ان کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرا پیغام سب سے یہ ہے کہ بڑے خواب دیکھو، چھوٹے خواب مت دیکھو، خوب. کیونکہ خواب ہے نا، تو بڑا خواب دیکھو، لیکن بڑے خواب کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو محنت ہے اس سے مت کتراؤ، درست. ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے لیکن یہ اپنے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اگر چھوٹے خواب دیکھو گے تو، دیکھو بڑے خواب، ہاں، لیکن اس کی محنت سے نہ بھاگو۔ واہ! بہت تو خوب، یہ میرا بہت خوب، یہ پیغام ہے بڑی سب اچھی کے بات لیے۔ ہے۔ اس میں بہت وہ بڑا سبق بھی ہے کہ ہمارا وہی بات ہوتی ہے کہ ہم تو خواب بھی چھوٹے ہی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تعبیر بہت بڑی-بڑی ہو جائے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ خواب بھی بڑے دیکھیں، ان کے لیے کام بھی بڑا-بڑا کریں، اپنی کام محنت بھی ہاں، زیادہ بڑھا کر کریں۔ بالکل یہ صحیح بات ہے۔ تو اب
اچھا ایک لفظ میں اگر آپ کو نے ایکسپلین کرنا ہو ہالی ووڈ کو تو کیسے کریں گے؟ چلتے-چلتے چھوٹے-چھوٹے سوال۔ آ، محنت، وہاں محنت، پہ شارٹ کٹ نہیں ہے، محنت۔ آ، درست، درست اور 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 پاکستان؟ ہاں، نہیں ہاں، پہلے اسی کو پاکستان پورا کریں۔ پاک ہاں، محنت اپنی جگہ، لیکن آ آ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹف اسکن بہت لازمی ہے۔ اچھا دیٹس گڈ اور مجھے کیونکہ امید دیکھیے ہے نا کہ یہاں پہ نہیں، یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، دیکھیے یہاں پہ مسئلہ ہو جائے گا، آپ شوٹ کر رہے ہیں، بجلی چلی گئی، اب یا تو آپ فرسٹریٹ ہو گئے یا آپ کو، تو اس کے لیے آپ کو ٹف اسکن ہونا آپ کا لازمی ہے، جو اچھا چیلنجز آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں مجھے یہی دیکھنا ہے کہ اب آنے والے آپ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو جب نعیم بھائی دیکھیں گے تو ان میں آپ کے لیے کس طرح سے آپ کو مشورے دیں گے اور کسی وقت علی سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کو بھی مشورے دیے جاتے ہیں یا نہیں ویسے آپ کو دیے تو جاتے ہوں گے نعیم بھائی کہتے تو ضرور ہوں گے کچھ میرا ان کے ساتھ ایک مذاق ہے، شروع میں جب میں تھیٹر کر رہا تھا تو ابا واقعی پاکستان سے آتے تھے میرے پلیز دیکھنے کے لیے وہاں امریکہ۔ ارے 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 واہ واہ ہاں، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ 2 یا 3 دفعہ دیکھتے تھے۔ اچھا اور شروع میں ہمیشہ جب پہلی دفعہ آ کے دیکھتے تھے پہلی پرفارمنس، تو میں جا کے پوچھا تھا کہ ابا کیسے لگی؟ یار تم کچھ نروس لگ رہے تھے مجھے۔ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اچھا، میرا تو خیال تھا میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ دوسری پرفارمنس ہمیشہ کہتے تھے کہ آج ریلیکس لگ رہے تھے۔ اچھا یہ انکشاف مجھے یہ بعد میں ہوا کہ اصل میں وہ میرے لیے نروس ہوتے تھے، تو ان کو میں نروس لگتا تھا۔ پہلی دفعہ جب وہ ایک درست دفعہ دیکھ درست لیتے تھے اور کہتے کہ اچھا یہ کر ہی لے گا، تو اگلی دفعہ بیٹھ کے جب وہ ریلیکس ہو کے دیکھتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ میں ریلیکس ہو گیا۔ گریٹ گریٹ یہ بالکل یہی بات ہے کہ اسی لیے میں نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ جب آپ خاص طور پر جو ان لوگوں نے اور وہ بھی وہ لوگ ہیں یہ آپ کے پیرنٹس کا نام ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جنہوں نے ان ساری چیزوں کے لیے وہ ایک تاریخ انہوں نے رقم کی ہے اپنے طور پر جب Yeah, کچھ نہیں yeah, تھا تو ان لوگوں نے yeah. شروع کیا اس کے میں بالکل زندگیاں دے دی بالکل، انہوں نے اپنی اس میں تو یہ اس کے لیے پائنیئرز پھر ان کو پائنیئرز ہیں، جی بالکل بالکل بڑے نام ہیں تو اسی لیے ان کے ساتھ چلنا ان کے پیچھے چلنا میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ ان کے جوتوں میں پیر رکھ کے چلنا لیکن ان کے پیچھے چلنا یا ان سے سیکھتے ہوئے چلنا ایک آپ نے جو پہلے ہی کہہ دیا کہ بہت بڑے فخر کی بات ہے اور بہت بہتر صورت ہے تو یہ خوبصورت تو آپ کے ساتھ فاران بہت اچھی میری بات رہی آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا یہ ساری باتیں نہیں کرنا نہیں اب تو کوئی چیز رہ گئی ہو تو مجھے بتائیں تاکہ ہم اور بھی بات کر نہیں سکیں نہیں، تھینک کسی یو، چیز بہت پہ بہت مزہ آیا، انشاءاللہ دوبارہ کسی وقت دوبارہ گفتگو کریں گے، واقعی بہت مزہ آیا بات کر بہت کے، سو بہت بہت شکریہ بہت ہم شکریہ، کوئی جو بہت بہت شکریہ۔ اب آپ کے ڈرامے آ جائیں پھر اس کے بعد ہم آپ کو لائیں گے پھر ناظرین کی عدالت میں کہ اس ڈرامے میں بالکل آپ نے اس بالکل طرح کیا اس بالکل، ڈرامے میں آپ نے اس طرح کیا تو بہت بہت جی شکریہ اپنے سننے والوں کو ہم بتاتے چلیں آج ہمارے مہمان تھے فاران طاہر اور جیسا کہ ہم نے شروع ہی میں بتایا بہت بڑے خاندان کے ساتھ ان کا نام جڑا ہوا ان کی اپنی کامیابیاں بے شمار اور بہت جد و جہد اور محنت کے ساتھ انہوں نے ہالی ووڈ میں بھی جس طرح اپنا نام بنایا بہت کم لوگوں کو اس حد تک جانا نصیب ہوتا ہے اور میرے ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس پروگرام کو دیکھیے اور اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو ضرور سوال کیجیے کامنٹس لکھیے اس کو شیئر بھی کیجیے سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور اب مجھے اجازت دیجیے آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی کسی ایک اور شخصیت کے ساتھ ان کے ایک اور پیغام کے ساتھ بیانڈ ود بہجت سے بہجت جیلانی کے ساتھ آج بس اتنا ہی خدا حافظ